یہ وہ جگہ ہے جہاں گزشتہ روز دھماکہ ہوا تھا۔ اس سٹیج پر قائدین موجود تھے، جبکہ اس کے سامنے وہاں پر دھماکہ ہوا تھا۔ اس دھماکے میں اس وقت یہاں پہ لوگ موجود تھے اور وہ اس وقت نعرہ بازی کر رہے تھے، جمعیت زندہ باد اور اس طرح کے نعرے تھے کہ اسی دوران دھماکہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوئی اور پھر دھواں اٹھا، اور دھواں جب ڈھلنے لگا تو وہاں پر لاشیں اور یہاں پر زخمی پڑے تھے۔ ان کو عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت آئے اور وہ زخمیوں کو اور جتنی لاشیں تھیں ان کو یہاں سے لے کر ہسپتال پہنچے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ وہ وہاں پر زخمی ہوا، دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا اور زخمی ہو گیا تھا۔ یہاں پر اب لوگ اپنے پیاروں کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایک شخص نے کہا ہے کہ ان کا جو یہاں پہ کزن ہے وہ نہیں مل رہا، چھوٹی عمر کا تھا، اس کو وہ تلاش کر رہے ہیں لیکن اب تک وہ ان کو ملا نہیں ہے۔ جو ہمارا ایک بھائی ہے، کزن ہے، وہ ادھر بم دھماکے میں، وہ پتہ نہیں اس کا ہم معلومات کر رہے ہیں ہر جگہ، ہسپیٹل میں، ادھر پشاور میں، ادھر تیملگرہ میں، ہر جگہ ہم معلومات کیے لیکن وہ نہیں مل رہے۔ اور اس کو ہم نے ابھی یہ بم کی جگہ جو ہے ادھر دیکھے، یہ ایک ٹوپی ملا ہے، وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس کا ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی معلومات نہیں ملا۔ ادھر جو ڈیڈ باڈی پڑا ہوا ہے ادھر ہسپتال میں، وہ ڈیڈ باڈی کے ادھر فنگر پرنٹس ہے لیکن ادھر کوئی معلوماتی بندہ نہیں ہے کہ اس کا معلومات کرے کہ یہ بندہ، یہ لاش آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا تھا جب جمعیت علماء اسلام کی جو جماعت ہے وہ یہاں پر ورکرز کنونشن منعقد کر رہی تھی، اور یہ ورکرز کنونشن جو آئندہ انتخابات ہونے والے ہیں اس کی ہی ایک تیاریوں کا سلسلہ تھا۔ لیکن یہاں پر جو جمعیت علماء اسلام کے قائدین ہیں ان پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے، اگرچہ یہ بہت شدید حملہ تھا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کلنگ کے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام کے قائدین کو نشانہ بنایا گیا، اور گزشتہ 2 سال میں ان کے کوئی 6 افراد ایسے ہیں جن کو مارا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو آج صورتحال ہے، سوگ ہے، لوگ اس وقت فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ آج صبح جنازے بھی ہو گئے ہیں، بلکہ جنازے کل رات سے ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ جو میتیں جس حالت میں تھیں وہ اتنی خراب ہو چکی تھیں کہ ان کو فوری طور پر دفنا دیا گیا تھا۔ ہم یہاں پر قریب ہی ایک بچے جو اس میں فوت ہوئے چپس بیچتا تھا، اس کے ماں باپ کا ایک بیٹا تھا، ایک چھوٹا بیٹا تھا اور 7 بہنیں تھیں اس کی، تو اس نے کہا ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ رات کو دیر سے انہیں پتہ چلا کہ ابو ذر تو نہیں ہے۔ پرون خو چې موږ رالو کور ته، نو ما ویل چې ابوذر څه شو، ویل چې ابوذر خو بار وتی، ما چې د حادثې نه وروسته وتی دی که مخکې وتی، ویل دې نه مخکې وتی. نو چې زه لاړم او بس ما ته رینګونه هم راتله، چې زه هسپتال ته لاړم او ما مریضان کتل، ما چې دې کې زخمیانو کې خو نه دی، هغه زخمیانو کې نه و. بیا مې کسانو تپوس وکړو ما چې څوک وفات شوي خو نه دي ماشومان شته پکې، هغه وویل چې ما هلته ماشومان وکتل نو هغه زموږ چې ما هغه ته کومې کپړې کړې نو هغه کپړې او هغه رنګ په هغه تابوت باندې نه پاسه پروت، نور هغه د سر مر نه و، مخی نه و. اس کے علاوہ شروع میں کہا گیا کہ 5 ایسے افراد ہیں جن کی شناخت نہیں ہو رہی، اب سے تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا ہے کہ 2 کی شناخت ہو گئی ہے، 3 اب بھی ایسی لاشیں پڑی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو رہی۔